تو لہذا نظام، اس سیاست کے نظام بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کرنا ضروری ہے آج. اور جب ہم نظام اس سیاست کے بنیادی ڈھانچے کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان عوامی تحریک کے پاس جو منشور ہے وہ منشور کسی ایک سیاسی پارٹی کے پاس بھی جھوٹا بھی نہیں لکھا ہوا. سچ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا کہ اس کو پورا کریں گے. انہوں نے لکھا ہوا بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے ایجنڈے میں وہ چیز شامل ہی نہیں ہے. ہم نے جو منشور بنایا یہ ایک انقلابی منشور ہے دوستو, اور یہ اس ملک کے نظام کا ڈھانچے کو تبدیل کرنے کا منشور ہے. اور اس میں سب سے پہلا ہمارا ایجنڈا, سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ نے دوستو لوگوں کو بتانا ہے, لوگوں سے ڈسکس کرنا ہے, اور اس کو ہم نے پبلک کرنا ہے اور ہزاروں کروڑوں لاکھوں لوگوں تک اپنا میسج پہنچانا ہے, اور وہ پوائنٹ ہے اس پارلیمانی نظام کی تبدیلی. اس پارلیمانی نظام نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے. یہ جو آپ کا قومی اسمبلی اور آپ کا سینٹ ہے, یہ ایک ایک سیٹ 20-20, 30-30 کروڑ کی یہ جیت کے جاتے ہیں, 50-50 کروڑ روپے لگاتے ہیں. جہانگیر ترین نے خود ڈاکٹر صاحب کو لاہور معراج القرآن مرکز کے اندر بیٹھی ہوئی بتایا تھا کہ میں جو لودرا کا الیکشن جیت کے آ رہا ہوں 1 ارب روپے لگا کر آ رہا ہوں. یہ جہانگیر ترین کے اپنے الفاظ تھے. 1 ارب روپے خرچ کر دیا اس نے. تو یہ الیکشن تو ایک انویسٹمنٹ ہے سرمایہ داروں کی. سینٹ کا سیٹ ایک ایک سیٹ اربوں میں بکتی ہے, کس کو نہیں پتا, کون نہیں جانتا کہ ایک منڈی لگتی ہے گھوڑوں کی ہی, انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, پیسے چلتے ہیں, خریدے جاتے ہیں ممبرز, اور تب جا کے ایک سیٹ سینٹ کی بنتی ہے. تو آپ اس پارلیمانی نظام کے تحت بننے والی اسمبلی سے یہ توقع رکھیں گے کہ ملک کے مسائل حل کرے گی؟ کبھی بھی نہیں. لہذا ہمارا سب سے پہلا ایجنڈا اس سیاست کے ڈھانچے کی تبدیلی کے اندر یہ ہے کہ ہم اس کرپٹ پولیٹیکل پارلیمانی نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی جگہ متناسب نمائندگی کا نظام لانا چاہتے ہیں. متناسب نمائندگی کا نظام بہت زبردست نظام ہے کہ جس کے تحت ووٹ پارٹی کو دیا جاتا ہے, ممبر کو نہیں دیا جاتا. پارٹیاں میدان میں آئیں, پارٹیاں اپنا منشور عوام کے سامنے رکھیں, اور لوگ جب ووٹ کاسٹ کرنے جائیں تو پارٹی کو ووٹ کاسٹ کریں, اور پارٹی کا جو لیڈر ہو وہ ڈائریکٹ عوام سے ووٹ لے, پوری ملک سے ڈائریکٹ ووٹ لے, جس طریقے سے امریکہ کے اندر صدارتی الیکشن ہوتے ہیں. ڈائریکٹ ووٹ لے تاکہ لوگوں کو لیڈر کی کیپیبلٹی کا بھی پتہ چلے کہ یہ کتنا قابل ہے. ذرا آئے عوام کے سامنے بات کرے. یہ سارے بونے لیڈر چٹے لے کر اٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے اور لیڈر بن جاتے ہیں. یہ تو سارے سرمایہ اور پیسے سے بنے ہوئے لیڈر ہیں. یہ دنیا کی کسی لیڈرشپ کی تعریف کے اندر یہ نہیں آتے. لہذا ہمارا سب سے پہلا مطالبہ, سب سے پہلا منشور, سب سے پہلا ایجنڈا اس کرپٹ پارلیمانی نظام کی تبدیلی ہے, اور اس کی جگہ متناسب نمائندگی کا نظام لانا ہے. اس کے بعد دوسرا ڈھانچہ, نئے صوبوں کا قیام. اب دیکھیں یہ کتنے بدماش لوگ ہیں, پوری دنیا گھومتے ہیں, دنیا کی سٹڈیز ہے. آج کل تو گوگل یوٹیوب ہر بندے کے پاس ہے, گھر جا کے سٹڈی کر سکتے ہیں. دنیا کے کسی ایک ملک کی ایگزامپل ہمیں بتا دو کہ جس ملک کے اندر 22 کروڑ عوام کے اوپر صرف 4 صوبے ہوں. ہم کہتے ہیں صرف ایک ملک دکھا دو. آپ باتیں کرتے ہو ترقی کی. دنیا نے اپنی ڈیولیوشن آف پاور کی ہوئی ہے, چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائے ہیں, چھوٹے چھوٹے صوبے بنائے ہوئے ہیں, تب جا کے ترقی ہوئی ہے وہاں. میں آپ کو اس کے لیے صرف 2-3 مثالیں دیتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 32 کروڑ کے قریب ہے, اور اس کی 50 ریاستیں ہیں 32 کروڑ پہ. ترکی کی آبادی 8 کروڑ ہے اور اس کے 81 صوبے ہیں, 81. صرف 8 کروڑ آبادی کو انہوں نے 81 صوبوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے ایران کی آبادی 8 کروڑ کے قریب اور 31 صوبے. پوری دنیا کے جس ملک کو, ترقی یافتہ ملک کو آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کر لیں, چھوٹے چھوٹے یونٹس بنے ہوئے ہیں وہاں, اور یہاں 4 صوبے. ایک جنوبی پنجاب کے صوبہ کا وعدہ کیا تھا وہ بھی آج تک نہیں بنایا انہوں نے. 2 سال انہوں نے گزار دیے ہیں, اور یہ 5 بھی گزار دیں گے, انہوں نے بنانا کوئی نہیں ہے. لہذا جنوبی پنجاب اور پورے پاکستان کے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک کا دوسرا بڑا منشور کا جو پوائنٹ ہے وہ 35 صوبوں کا قیام ہے. ہم پاکستان کی 22 کروڑ عواموں کے اوپر 35 صوبے ہم بنائیں گے, ہر ڈویژن کو ایک صوبہ ڈکلیئر کریں گے, چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائیں گے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا بنیادی ڈھانچے کی تبدیلی. یہ بات سمجھیے گا, کیونکہ میں جس سٹف سے مخاطب ہوں مجھے پتا ہے یہ کوالٹی سٹف ہے, یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا ٹرین کیا سٹف ہے, اور یہ بات کو سمجھتا ہے اور آگے سمجھا بھی سکتا ہے. تیسری چیز, بلدیاتی اداروں کا قیام جو آج تک نہیں ہو سکا. جو حکومت بھی آتی ہے وہ ٹال مٹول سے کام لیتی ہے, وہ سب کچھ کرتی ہے, لیکن بلدیاتی ادارے قائم نہیں کرتی, اور اگر کر بھی دیتی ہے غلطی سے ایک سپریم کورٹ اور آئین کے پریشر کی وجہ سے, تو اس کو اختیارات اور فنڈز نہیں دیے جاتے. یا فنڈ سارے خرچ کرتے ہیں MNAs اور MPs, اور سارے جو کونسل لوکل باڈیز والے یا ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں فنڈز لینے کے لیے. سارے فنڈز MNAs اور MPs کیوں دیے جاتے ہیں؟ کیوں؟ ایک ایک ٹھیکہ جو وہ لیتے ہیں, ٹینڈر وہاں سے منظور ہوتے ہیں, اس سے اپنا انہوں نے پیسہ بھی تو سود سمیت واپس لینا ہوتا ہے نا.
جو الیکشن کے اندر انویسٹ کیا تھا، اس لیے ان کو پیسہ دیا جاتا ہے. جبکہ یہ جب بات کرتے ہیں دنیا کی ترقی کی تو دنیا کی کسی ایک ملک کی مثال ہمیں دے دیں کہ جہاں پر یہ ترقیاتی فنڈز ایم این ایز کو دیے جاتے ہوں. کہیں بھی نہیں دیے جاتے. یہ تمام 100% ترقیاتی فنڈ جو ہوتے ہیں وہ بلدیاتی اداروں کو دیے جاتے ہیں. اور پاکستان عوامی تحریک کا منشور ہے انشاءاللہ کہ ہم 100% فنڈز جو ہوں گے وہ بلدیاتی اداروں کو دیں گے اور ان کے ذریعے ترقی کا ایک نیا دور آئے گا پاکستان کے اندر. اور ایم این ایز کا مقصد صرف لیجسلیشن ہوگا، قانون سازی ہوگا، ان کا فنڈ سے کوئی تعلق. جب ان سے فنڈ نکال لیں گے تو یہ پھر ایم این اے بنے گی نہیں. یہ جو ان پڑھ میٹرک انڈر میٹرک وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں بنے گا. پھر انشاءاللہ کوالٹی سٹاف ہماری اسمبلیز کے اندر جائے گا، اچھے ایجوکیٹڈ قابل لوگ اسمبلیز کے اندر جائیں گے، پھر ہمارا ملک ترقی کرے گا. اس کے بعد دوستوں ہمارا چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ نظام انصاف کا قیام ہے. ہمارے ملک کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. 3 نسلیں گزر جاتی ہیں، انصاف نہیں ملتا. سپریم کورٹ کے اندر لاکھوں، اس وقت 15 لاکھ سے زیادہ مقدمات ہیں جو آپ کے کورٹس کے اندر پینڈنگ پڑے ہیں سال سے. ان کو کوئی سننے والا نہیں. ڈیلے ٹیکٹس ہیں، عدالتوں پہ پریشر ہے، عدالتیں بکتی ہیں، انصاف بکتا ہے. یہاں ہم نے اس کا پورا پلان تیار کر لیا ہے، ہماری قیادت نے. اس کو صوبائی اور ضلعی سطح تک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس اور سیشن کورٹ کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا. اور صوبائی کی جب ہم بات کریں گے تو صوبائی کا مطلب ہوگا 35 صوبے. 35 صوبوں پر آپ کی 35 ہائی کورٹس بنے گی. ہر صوبائی لیول کے اوپر آپ کے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور ضلع لیول تک نیچے اس کو بچھائیں گے، جس سے انصاف کا نظام تیز ہوگا. 6 مہینے اور 3 مہینے کے اندر فیصلے ہوں گے فوجداری اور دیوانی مقدمات کے. یہ کمٹمنٹ ہے اس قوم کے ساتھ انشاءاللہ. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا مکمل خاکہ اور مکمل نظام موجود ہے. اب آ جائیں تعلیم کے نظام کے اوپر. اچھا یہ باتیں ساری ان کو پتہ ہے، عمل کوئی بھی نہیں کرتا. تعلیم کے اس وقت آپ کے پاس 3 نظام ہیں. ایک انگریزی نظام ہے، انگلش میڈیم. ایک آپ کے سرکاری سکولز ہیں، ٹاٹ سسٹم. اور ایک آپ کا مدرسہ کا نظام ہے. 3 مختلف لیول کے لوگ قوم تیار ہو رہی ہے. جو انگریزی اسکولوں سے پڑھ رہے ہیں ان کی مینٹلٹی اور ہے، جو سرکاری اسکول سے پڑھ رہے ہیں ان کی جو پیٹرن ہے ایجوکیشن اور ٹریننگ کا وہ اور ہے، اور جو مدرسے سے پڑھ کے نکل رہے ہیں ان کا ایجوکیشن اور مائنڈ سیٹ. 3 قسم کے لوگ آپ کے اس وقت 22 کروڑ عوام میں ایجوکیشن حاصل کر کے اوپر ہیں. جب 3 قسم کے نظام تعلیم آپ کے پاس ہوں گے تو آپ ایک قوم کہاں سے لائیں گے؟ وہ تینوں ایک دوسرے کو تو سمجھتی نہیں، جانتی نہیں کہ یہ کون ہے. تو انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک نظام تعلیم کے اندر جو سب سے پہلا کام کرے گی وہ یہ کرے گی کہ اس تینوں قسم کے نظام تعلیم کو ایک نظام تعلیم کے اندر ایمرج کر دیا جائے گا. ایک نظام تعلیم ہوگا ہمارا. مدرسہ ازم اسی کے اندر ہوگا، جدید تعلیم اسی کے اندر ہوگی، اور تمام انگلش لٹریچر اور ہر چیز اسی کے اندر شامل کی جائے گی. اور اس کے نتیجے میں جو قوم بنے گی وہ ایک قوم ہوگی. ایک قوم. یہ نہیں کہ کوئی انگریزی اسکولوں سے پڑھ کے آئے گا اور کوئی مدرسے سے پڑھ کے آئے گا. یہ ہمارا نظام ہے. نظام صحت سب سے تباہ کن ترین نظام صحت ہمارے پاس ہے اس وقت. اور ابھی جب کورونا کا کرائسس آیا تو دنیا نے دیکھا کہ جن ملکوں نے نظام صحت کے اوپر کام نہیں کیا تھا وہ پٹ گئے. اور یہ اللہ رسول کا کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے پاس وہ لہر آئی نہیں، ہم اس سے بچ گئے. جس طریقے سے یورپ، اٹلی، امریکہ کے اندر آئی تھی، اگر اس طریقے سے لاکھوں لوگ ہمارے اسپتالوں میں جاتے تو سوچیں کیا حشر ہوتا، قیامت کا منظر ہوتا. ہمارے پاس تو عام روٹین کے اندر بھی وہاں بیڈز اویلیبل نہیں ہے. عام روٹین کے اندر بھی وینٹیلیٹرز نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے 60 ارب روپے راولپنڈی کے اندر میٹرو کے اوپر خرچ کر دی ہے، لیکن ایک ہاسپٹل کا ایم ایس آپ سے جا کے یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اسٹریچر نہیں ہے، میرے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے، میرے پاس ویل چیئر نہیں ہے، تو آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ سوری ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. اور 60 ارب آپ نے میٹرو کے اوپر لگا دیا. آپ کی پرائرٹیز ہی غلط ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پہلے کیا دینا ہے اور بعد میں کیا دینا ہے. تو لہٰذا نظام سے 4000 سے زیادہ فیکٹریاں 2 نمبر دوائیاں بنانے کی تو ہمارے ملک میں موجود ہیں. اور یہ آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں، آپ خود کہتے ہیں. آپ دبئی سے پیناڈول لے آئیں اور پاکستان کی پیناڈول، دونوں کے اندر فرق چیک کر لیں، اور آپ سب کو یہ بات پتہ ہے زمین آسمان کا فرق ہے. جیلی میڈیسن ہم بناتے ہیں. ہمارا جو بھی قابل ڈاکٹر ہوتا ہے وہ سارے کے سارے یورپ اور امریکہ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ نظام صحت کو ری بلڈ کرنا ہے، اس کا سٹرکچر کو ٹوٹلی چینج کرنا ہے. اور یہ بھی انشاءاللہ ہمارا منشور ہے. پولیس کا نظام دنیا کا سب سے تباہ کن نظام اس وقت ہمارے پاس ہے، سب سے تباہ کن. اور یہ کوئی بھی ان میں سے ٹھیک نہیں کرے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پی ٹی آئی کبھی اس کو ٹھیک نہیں کرے گی، کہ اگر یہ اس کو ٹھیک کر دے تو ان کے ایم ایل ایز اور ایم پی ایز کی ساری لیڈرشپ تو تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی تو لیڈری ساری چلتی تھانے کے زور کے اوپر ہے. جس دن ان کا مرضی کا ایس ایچ او لو، مرضی کا وہاں پولیس رہو، تو وہ لوگوں کو مینوپولیٹ کیسے کریں گے؟
لوگوں کو مینیپولیشن صرف وہ تھانے کے زور کے اوپر کرتے ہیں، لہذا وہ کبھی بھی اس پولیس کو نظام کو تبدیل نہیں کریں گے۔ یہ رشوت پر ظلم پر مبنی پولیس کا نظام، اس کو موٹر وے طرز پر انشاءاللہ بین الاقوامی سٹینڈرڈ کے مطابق ہم نئی پولیس کا قیام عمل میں لائیں گے، اور یہ ریاست کا بنیادی ڈھانچہ ہے جس کے اندر ہم تبدیلی لائیں گے۔ اسی طریقے سے زراعت اور معدنیات، ہم ایک زرعی ملک ہیں، بچپن سے ہم نے پڑھا تھا کہ ہم ایک زرعی ملک ہے، ہماری 70% سے زیادہ آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، جس کا جو دار و مدار ہے وہ کاشتکاری کے اوپر ہے۔ ایک زرعی ملک آج روس سے گندم درآمد کر رہا ہے۔ سلوٹ کریں آپ ان کی قابل ٹیم کو، سبحان اللہ، کیا تبدیلی آئی، کیا قابل ٹیم آئی کہ ایک زرعی ملک روس سے گندم منگوا رہا ہے کھانے کے لیے، اس کے پاس گندم نہیں ہے۔ یہ آپ کی تبدیلی ہے، یہ آپ کی قابل ٹیم ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے یہ تو پچھلوں نے کی، اب یہ پچھلے پرانے ہو گئے بھائی، 2 سال آپ کو ہو چکے ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ کی اور آپ کی ٹیم کی نالائکی ہے کہ آج زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی ہمیں گندم باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے، اور اگلے مہینے آٹے کا بہت بڑا کرائسس آنے والا ہے، آٹے کی شارٹیج ہونے والی ہے، اور یہ صرف ان کی نالائکی اور حماقت کی وجہ سے ہوگی۔ اس کے اوپر ہم کام کریں گے انشاءاللہ۔ مزدوروں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے پاکستان کے اندر، سرمایہ دار مزدوروں کا خون نچوڑتا ہے، ان کو خود لاکھوں اور کروڑوں روپے کماتا ہے اس مزدور کی وجہ سے، اور اس کو 20-30 ہزار روپے دیتا ہے، اور اس میں سے بھی ہر مہینے کٹوتیاں کرتا ہے کہ یہ تم نے چھٹی کی تھی تمہارے کٹ گئے، یہ تم لیٹ آئے تھے تمہارے کٹ گئے۔ سب سے بڑا ظلم اس ملک کے اندر مزدور کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہم اس مزدور کے استحصال کو ختم کریں گے، مزدور کو ملوں اور فیکٹریوں کے اندر منافع میں حصہ دار بنائیں گے۔ یہ ہمارا ایجنڈا اور ہمارا منشور ہے کہ وہ مزدور منافع کے اندر پراپر حصہ دار ہوگا، اور ہر مہینے بونس کی شکل کے اندر اس کو منافع دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح کرپشن کا خاتمہ، سبحان اللہ، ہماری موجودہ گورنمنٹ، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری 22 سال سٹرگل ہے کرپشن کے خلاف، اور ایک جملہ جو ہم پچھلے 5 سال سے ان کی تقریروں میں سنتے آ رہے ہیں اور آج بھی سن رہے ہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کے دور کے اندر پاکستان کا سب سے بڑا کرپٹ مجرم، سزا یافتہ، اس کو جیل کے اندر سے نکال کے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر آپ کے دور میں آپ کی آنکھوں کے سامنے باہر بھیج دیا گیا ہے، اور آپ کتنی ڈٹائی سے آج بھی یہ بات کرتے ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ تو چلا گیا آپ کی آنکھوں کے سامنے، تو آپ کیسی بات؟ پاکستان میں صرف ایک ایگزامپل ہمیں بتا دیں کہ کوئی سزا یافتہ مجرم ہو، جیل کے اندر موجود ہو، اور جیل سے نکال کے اس کو بیرون ملک بھیج دیا جائے علاج کے نام کے اوپر، ایک مثال بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ 2 سال ہو چکے ہیں یہ جملہ دہراتے ہوئے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، 1 ٹکا آج آپ تک کسی کرپٹ کی جیب سے نہیں نکال سکے۔ تو یہ ہے آپ کا احتساب کا نظام، یہ ہے آپ کی کرپشن کے خلاف جنگ۔ ہم جس دن آئیں گے انشاءاللہ، یاد رکھیے گا، ہمیں پتہ ہے یہ 500 لوگ ہیں، ان کے پاس کھربوں روپے پڑا ہوا ہے پاکستان کا، ان 500 لوگوں کو پکڑ کر 1 مہینے کے لیے قانون کی سوئچ آف کر دیں گے۔ اس کے لیے آپ کو قانون اور عدالتوں کا سوئچ آف کرنا پڑے گا، 1 پلاس اور 1 ناخن، یہ صرف 1 ناخن پلاس کے ساتھ کھینچ کر اربوں روپے آپ کی ٹیبل پہ پڑا ہوگا۔ احتساب کا نظام اتنا آسان ترین ہے، اتنا آسان ہے ان سے پیسہ نکالنا، لیکن اگر آپ کہیں یہ عدالتوں کے چکر سے یہ پیسہ آپ کو دے دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ کروڑ روپے کے وکیل ہائر کرتے ہیں، عدالتوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، عدالتوں اور قانون کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور آپ کو کوئی پیسہ واپس نہیں کرتے۔ ہم انشاءاللہ جس دن عظیم انقلاب آئے گا، ہم کچھ دیر کے لیے قانون کی بتی کا سوئچ آف کر دیں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کون کون چور ہے، ان کو پکڑ کر ان کی گردن کے اوپر اور ان کے سر کے اوپر پسٹل رکھ کے ان سے پیسے لیں گے، اور دیکھنا یہ سارے پیسے واپس آئیں گے انشاءاللہ، سارا قوم کا سرمایہ واپس آئے گا۔ ہم ایک کرپشن کے خلاف اور احتساب کے لیے ایک بہترین، دنیا کا بہترین نظام دیں گے کہ کرپشن کرنے سے پہلے بھی کوئی 100 دفعہ سوچے گا اگر میں نے یہ کرپشن کی تو اس کے بعد پھندا میرے گلے کے اندر ہوگا۔ بچوں اور عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یہاں، صرف کوئی ایک دن بتا دیں کہ جس دن اخبارات اور ٹیلی ویژن کے اندر ریپ کی خبریں نہ آتی ہیں بچوں اور خواتین کے، صرف ایک دن بتا دیں۔ یہ تو الگ بات ہے نا، ہائی لائٹ چند ہو جاتی ہیں، جیسے ابھی موٹر وے کیس ہائی لائٹ ہو گیا، زینب والا کیس ہائی لائٹ ہو گیا، یہ تو چند کیس ہوتے ہیں جو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، ورنہ دوستوں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جس دن یہ واقعات نہیں ہوتے، اور یہ سارے حرام خور اسمبلیوں کے اندر مدہوش پڑے ہیں، آج تک اس کے اوپر کوئی سخت قانون سازی تک بھی نہیں کر سکے، اسی طرح ریپ، اسی طرح سب دندراتے پھر رہے قاتل، اور یہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکے۔ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہ 295 کی تو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، کوئی کسی مولوی کے خلاف بات کر دے، کسی کو ذاتی کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے، فوراً جا کے ٹھوک دو 295 اس کے اوپر۔ یہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قانون کے ساتھ آپ کھلواڑ کرتے ہیں، آپ کھیلتے ہیں،
آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں، ہم اس کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ، اور پاکستان دنیا کا ایک ایسا ملک ہوگا جہاں دنیا میں کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ تحفظ اقلیتوں کو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور سب سے آخری پوائنٹ نمبر 13 ہمارے منشور کا، وہ مسئلہ کشمیر جو سلگتی ہوئی ایک چنگاری ہے، جو کسی بھی وقت دو ایٹمی قوتوں کو آپس میں ٹکرا سکتی ہے۔ آج تک اس مقدمے کو لڑنے کے لیے کوئی سنجیدہ ایفرٹ نہیں کی گئی، ایک ہی بات، رٹی رٹائی بات، ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کریں گے، 70 سال نہیں کر سکے، آئندہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہم اس کو پبلک کے اوپر اور دنیا کے تمام فورمز کے اوپر انشاءاللہ ہائی لائٹ کریں گے، اور مسئلہ کشمیر انشاءاللہ ہمارے دور میں حل ہوگا، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ تو دوستو، یہ وہ انقلابی اقدامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ایک عام ادنا سا سیاسی ویژن رکھنے والا سیاسی ورکر بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ جب تک نہیں ہوگا اس ملک کے اندر بڑا چینج نہیں آ سکتا۔ آپ نے اس ملک کے اندر اگر تبدیلی اور انقلاب لانا ہے تو اس ملک کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور یہ ملک کا بنیادی ڈھانچہ آپ کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے۔ یہ کرپٹ لیڈر جو سو کالڈ ڈیموکریٹک وے سے، جس کو سو کالڈ جمہوریت کے بولتے ہیں، 20 50 کروڑ روپے لگا کے الیکشن لڑ کے اسمبلی کے اندر آتے ہیں، یہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ کام صرف ایک پارٹی کر سکتی ہے اور اس کا نام پاکستان عوامی تحریک ہے۔ یہ کام صرف ایک قیادت کر سکتی ہے اور اس قیادت کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے، اور یہ کام صرف ایک قیادت کر سکتی ہے جو عوام کی طاقت سے آئے گی انشاءاللہ تعالی، عوام کی قوت کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ۔ بیساکھیوں کے اوپر چل کر، اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کر کے، بیساکھیاں استعمال کر کے، بڑے بڑے فیوڈل لارڈز اور الیکٹریبلز کی سپورٹ لے کر اسمبلیوں کے اندر حکومت بنانے والے لوگ کبھی بھی یہ انقلابی اقدامات نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ یہ اقدامات ہم کریں گے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ پیغام ہمارا آج اب جائے گا لاکھوں کروڑوں لوگوں تک، ہم ایک ایک فرد تک یہ پیغام پہنچائیں گے، اور بہت جلد وہ وقت آئے گا انشاءاللہ جب ہم طاقت کے ذریعے آپ سے یہ ظلم اور جبر پر مبنی نظام کو گرا دیں گے، اور اس 22 کروڑ عوام کو آزادی دلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا وعدہ ہے اس قوم کے ساتھ، یہ ہمارا سپنا ہے اور ہمارا خواب ہے اس قوم کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ آپ سب لوگ وہ لوگ ہوں گے جو وہ لوگ ہوں گے جو یہ انقلاب کی تاریخ لکھیں گے انشاءاللہ، آپ سے انقلاب کی تاریخ بنائیں گے، آپ وہ لوگ ہوں گے۔ دیکھیں دوستو، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ لکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ بناتے ہیں، اور آپ وہ عظیم لوگ ہوں گے جو یہ تاریخ بنائیں گے، اور انشاءاللہ آنے والی نسلوں تک، اور جیسے میاں صاحب ذکر کر رہے تھے 623 سال، اگلے 623 سال انشاءاللہ ہمارے ہوں گے اللہ رسول کی مدد سے۔ آپ کے سننے کا بہت شکریہ۔ اب اس پیغام کو آگے پہنچائیے گا، اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اپنی پاور کو بڑھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بلدیاتی الیکشن بھی ہمارا ہے، مستقبل بھی ہمارا ہے، اور یہ ملک بھی ہمارا ہے۔ آپ کے بہت سننے کا بہت شکریہ۔